یہ آج اردو کے جو حروف ہیں جس کو حروف تہجی کہتے ہیں اس سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، سب سے پہلے ایک لاٹھی کی طرح ہے جس کو الف کہتے ہیں۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ پانچوں ایک شکل کا ہے، صرف نقطے کے فرق سے تبدیل ہوا ہے۔ سمجھا؟ تو آپ صرف ایک شکل لکھیں گے تو سب بن جائے گا۔ ایک نقطہ جب آپ نیچے دیں گے تو یہ بے بنے گا۔ تے، دو نقطہ، تین نقطہ نیچے دیں گے تو پے بنے گا، اس کو مٹا دیجیے۔ اوپر دو نقطہ دیں گے تو تے بنے گا، اور اس کو مٹا کر کے تو کے شکل کا چھوٹا سا دیجیے، ٹے بنے گا۔ اس کو مٹا کے تین نقطہ اوپر دے دیجیے، یہ سے بن جائے گا۔ یہ اردو کی آسانی ہے کہ اردو جو الفاظ ہیں وہ ایک شکل کا تو ہوتا ہے، لیکن وہ نقطے کی کم و بیش سے، رد و بدل سے یا الٹ پھیر سے کئی حروف بن جاتے ہیں۔ اس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اس کو حروف تہجی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی بولتے ہیں، پانی، نانی، دادی، دادا، کھانا، پانی، تو اس میں کئی حروف ہوتے ہیں اور اس کو الگ الگ آپ ہجا لگاتے ہیں۔ اس الگ الگ پڑھنے کو ہجا کہتے ہیں، تو ہجا لگاتے ہیں، اسی لیے اس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور یہ حروف تہجی کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بغیر اس کے آپ نہیں جان سکتے، پڑھ سکتے۔ بغیر حروف تہجی کے آپ اردو نہیں سیکھ سکتے۔ اور جس لینگویج کا بھی حروف تہجی ہے، سب آپ کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو باریکی سے، غور سے دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے، یہ الف ہے۔ الف آپ اوپر سے نیچے لائیں گے، صرف یہ دیکھیے، یہ تیر کا نشان ہم بنایا اس لیے کہ اوپر سے نیچے آئے گا۔ سمجھا؟ اب یہ الف شکل ہے، اس کو آپ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا خوبصورت بنے گا۔ سمجھا نا؟ اب دیکھیے، آپ موٹے سے لکھیں گے تو پھر لکھیں گے تو خوبصورت بنے گا، پھر لکھیں گے تو خوبصورت بنے گا، پھر آپ لکھیں گے تو خوبصورت بنے گا۔ بہت سے جگہ آپ دیکھیے گا کہ یہ بنا ہوا ہے، ادھر تھوڑا اس طرح سے کٹا ہوا ہے، ادھر تھوڑا اس طرح سے کٹا ہوا ہے۔ سمجھا نا؟ تو اس طرح سے یہ سب چیز بنتا ہے۔ تو اس کی طرف آپ کو خاص توجہ دینا ہے حروف کے بنانے پر۔ اس کو دیکھیے، پھر سے دیکھیے، یہ تو اس طرح سے الف لکھا جائے گا، اور یہ سے ہے لکھا ہوا، اس کو آپ بے مان لیجیے، بے ہے۔ اگر آپ اس بے کو لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 5 حروف کو جانتے ہیں۔ اب اس کے لکھنے کا طریقہ دیکھیں، یہ اوپر رکھا، تھوڑا سا نیچے لایا،
اس کے بعد ایسے گھما کر کے سیدھا کر، پھر اس کو جس طرح سے پہلے گھمایا تھا یہاں اسی طرح سے گھمائیں گے. دیکھیے، سمجھا؟ یہ لکھنے کے لیے آپ کو آنا چاہیے. اس پر بہت محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ خوبصورت ہو سکے اور صحیح بھی ہو. اب دیکھیے، پھر سے ہم بتاتے ہیں آپ کو. یہ اس کا 3 حصہ، سمجھا؟ اس شکل کا 3 حصہ. اب آپ لکھیں گے، اچھے سے محنت کرنا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو ایک چیز جب بھی لکھیں گے تو سنجیدگی کے ساتھ اس کو ایسے قلم چلائیں گے آہستہ سے، تب آپ کا خوبصورت بنے گا. یہ سنجیدگی سے، یہ سنجیدگی سے. دیکھیے دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ ہے. یہ اس طرح سے آپ کو لکھنے کے لیے آنا چاہیے. یہ آپ کے محنت پر منحصر ہے. پھر سے دیکھیے آپ، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب اسی میں نقطہ جو ہے آپ اوپر نیچے کریں گے، کم و بیش کریں گے، بے پے تے ٹے سے بن جائے گا. بے پے تے ٹے سے، بے پے تے ٹے سے، الف بے پے تے ٹے سے. دیکھیے، الف بے پے تے ٹے سے، 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 الف بے پے تے ٹے سے. یہ ہو گیا. اب دیکھیے، یہ تو حروف تہجی آپ کو بتا دیا کہ اس کا نام ہے حروف تہجی. حروف تہجی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں اس میں کئی حروف ہوتے ہیں اور اس کا ہجا لگا کے اس کو پڑھتے ہیں. جیسے اب بولتے ہیں تو الف بے زبر اب، بچ بولتے ہیں بیچے زبر بچ، تب بولتے ہیں تے بے زبر تب، ٹن بولتے ہیں ٹین زبر ٹن. تو اسی لیے اس کا نام ہے حروف تہجی. ہجا لگاتے ہیں اس لیے اس کو حروف تہجی کہتے ہیں. اس کو یاد رکھیے گا. یہ ہے الف بے پے تے ٹے سے، 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 الف بے پے تے ٹے سے،
अलीफ बे पे ते टे से, अलीफ बे पे ते टे से। अब देखिए अलीफ अलीफ बे पे ते टे से, ये हरूफ सहजी आप समझ गए। अब इसका मिलाने वाला शक्ल भी होता है, इसलिए कि उर्दू में एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिल के काम करता है। अब देखिए ये तो हरूफ सहजी का शक्ल है, इसका पहला भी शक्ल यही है। एक शक्ल और होता है, देखिए होता है, और क्या है ये थोड़ा सा इधर निकला रहता है, यही समझा। ये अलीफ का शक्ल है, और आखिर में एक शक्ल आएगा वो भी इसका ऐसे ही होगा। ये मिलाने वाला शक्ल है। अब देखिए मिलाइए तीनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको लिखना है, आप ये शक्ल आया है, आपको लिखना होगा बा, ऐसे लिखना होगा। ये ज़रा सा जो उधर घुमा हुआ है वो असल में ये जाहिर करता है कि उधर से इसमें हर्फ आके मिलेगा, उधर से इसमें आके हर्फ मिलेगा, और ये अकेला है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी हर्फ नहीं मिलेगा, कोई भी हर्फ नहीं मिलेगा। जैसे आप लिखते हैं अदा, समझा। जैसे लिखते हैं सदा, जैसे आप लिखते हैं जुदा। ये बज़ाहिर इस शक्ल में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक है, लेकिन असल में ये बताना मकसूद है कि जब किसी भी हरफ के पहले अलीफ आएगा तो अकेला रहेगा, और आखिर में जब कोई हरफ आएगा अलीफ आएगा वो भी अकेला रहेगा, समझा। सिर्फ इस अलीफ के पहले जो है इसमें हरफ सट के आएगा, मिलेगा। जैसे बा लिखा, जा भी लिख सकते हैं, चा भी लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, ला भी लिख सकते हैं, सा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये असल में आपको बताया गया। तो यह आप याद रखिए कि अलीफ जो है इस तरह का होता है और उसमें ये मिलाया जाता है, समझ गए। अब आप समझ गए होंगे, मिसाल के तौर पर आप समझ गए होंगे कि कैसे मिसाल देके अलीफ को बताया गया आपको। तो याद रखिए अलीफ बे पे ते टे से, अलीफ बे पे ते टे से, अलीफ बे पे ते टे से। अलीफ के शक्ल को बताया, बे के शक्ल को बताया, और अलीफ के शक्ल को बताया। अलीफ को बे में मिलाया, अलीफ में बे मिला, फिर अलीफ दाल अलीफ ये अलग अलग है। अब यहाँ देखिए अलीफ में सीन को मिला है, अलीफ में जीम को मिलाया, अलीफ में लाम को मिलाया, अलीफ मिलाया, फिर अलीफ में नून को मिलाया। अब यहाँ अलीफ देखिए अलग आया, दाल के बाद अलीफ है, अलीफ के पहले दाल है, अलीफ के पहले दाल, ये सब। तो इस तरह से ये मिल के आता है। अब देखिए
یہ بے پے تے ٹے سے، بے پے تے ٹے سے کا شکل ہے، بے پے تے ٹے سے کا شکل۔ الحمدللہ۔ اب اس کو دیکھیے آپ، یہ ملایا گیا، جو بھی شکل آپ کے سامنے لایا اس کو ملایا۔ الف بے پے تے ٹے سے۔ آپ اس کو دیکھیے کس طرح سے بے کے شکل کو، بے کو نون میں ملایا گیا، بے کو بے میں ملایا گیا، بے کو چھ میں ملایا گیا، بے کو سین میں ملایا گیا، بے کو یہ میں ملایا گیا۔ الف بے پے تے ٹے سے، 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 الف بے پے تے ٹے سے۔ اس کے شکل کو دیکھیے آپ، بے نو، بے بے، بے چے، بے سی، بے یہ، سمجھا؟ الف بے پے تے ٹے سے، الف بے پے تے ٹے سے، الف بے پے تے ٹے سے۔ ہندی میں بھی لکھا ہے تاکہ آپ ہندی کی مدد سے اردو کو جان سکیں۔ الف بے پے تے ٹے سے، 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 الف بے
پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے یہ شکل ہے بے کا، آپ جان گئے. اور اس کے ملانے والا 5 شکل ہے جو آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیے پھر سے لکھتے ہیں. یہ 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 سمجھا. یہ مشق کی ضرورت پڑتی ہے. اس پر جب آپ مشق کریں گے تب آپ کو آئے گا. اب یہ دیکھیے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. سمجھا. تو اس کے لیے مشق ضروری ہے. جب تک مشق نہیں کریں گے آپ کو لکھنے نہیں آئے گا. سمجھا نا. کسی بھی لینگویج میں مشق ضروری ہے. جیسے بے کو ملائیں گے، یہ یہ ہے. جب اس طرح سے آپ مشق کریں گے لکھیں گے تب آپ کو آئے گا. تو الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف
پے پے تے ٹے سے الف بے 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 پے تے ٹے سے. اب ہم اس کو مٹاتے ہیں. دیکھیے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے. یہ ہے الف بے پے تے ٹے سے 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 الف بے پے تے ٹے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے الف بے پے تے ٹے سے. اب دیکھیے
یہ اس طرح سے یہ ملے گا، الف بے پے الف بے پے تے الف بے پے تے تے سے، الف بے پے تے ٹے 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 سے۔ بے کے شکل کو، پہلے شکل کو دیکھیے، بے کو لام میں ملایا، سے میں ملایا، میم میں ملایا، قاف میں ملایا، یہ پھر دوبارہ دیکھیے دال میں ملایا، رے میں ملایا، چھ میں ملایا، یہ میں ملایا، واؤ میں ملایا۔ اب اس طرح سے جیسے آپ لکھتے ہیں مجید، آگے بات سمجھ میں، جیسے
ई, ये है, इस तरह से लिखा जाएगा। ये इस तरह से लिखा जाएगा। अलीफ बे पे ते टे से। अलीफ बे पे ते टे से। अलीफ बे पे ते टे से। बे 5 शक्ल का, जैसे बुलबुल, बुरा, बेजी, ते टे से। अलीफ बे पे ते टे से। उसके मिलाने वाला शक्ल देखिए आप। पहले शक्ल में बुलबुल लिखा, दूसरे में बे टे बुरा बड़ा, फिर बे जी, बे वाव, फिर बे ये, बे ये। इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। आप इसको जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना जल्दी आपको लिखने आएगा और खूबसूरत लिखने के लिए आएगा। ये हर तरह से आपको बताया कि देखिए, ये अलीफ बे पे ते टे से। हिंदी में लिखा अलीफ बे पे ते टे से। फिर ये आपको बताया कि बे पे ते टे से, ये शक्ल में एक है, लेकिन सिर्फ नुक्ते के फ़र्क से ये अलग अलग होता है। फिर नीचे हम तीर के निशान से भी आपको बताया। फिर जो है आपको इसके कितने शक्लें हैं ये आपको बताया, और उसको मिला करके भी आपको बताया। मिसाल के तौर पर जैसे देखिए, आप लिखते हैं बल्कि, ये वो दे देते हैं। जैसे बदी लिखते हैं, ये बे देते हैं, समझा। फिर इसको देखिए आप, बुरा, बड़ा, इसको देखिए, ये है मिलाने वाले शक्ल का इस्तेमाल, समझा। ये है अलीफ का इस्तेमाल, और ये है अलीफ का शक्ल।
یہ سب کا استعمال، یہ استعمال آپ دیکھیے، یاد رکھیے، اس استعمال سے آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ الف بے پے تے ٹے سے، 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 الف بے پے تے ٹے، الف بے پے تے ٹے سے، 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 ہندی میں لکھا تاکہ آپ اردو جانیے، اور نیچے دیکھیے ہم تیر کے نشان سے شکل بنایا، اور پھر اس کا جو شکل ہے بے اور الف کا وہ بھی آپ کے سامنے لا کے رکھا کہ پہلا جو شکل ہے بے، اس میں ہم الف کو ملایا ہے، دوسرے شکل میں بے کو بے میں ملایا، تیسرے شکل میں چے میں ملایا، اور پھر سین میں ملایا، یہ میں ملایا۔ پہلے شکل کو الف دیکھیے بتاتا ہے کہ کسی بھی حرف کے پہلے آئے گا، اور تھوڑا سا گھما ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پہلے وہ حرف آ کے ملے گا، آخر میں ہے اس کا مطلب وہ آخر میں الف آئے گا اور اکیلا آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ حروف تہجی کا الف بے پے تے ٹے سے، 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 الف بے پے تے
टे से, अलीफ बे पे ते 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 टे से। और मिसाल के तौर पर इसकी जो शक्लें हैं उस शक्लों के साथ आपको मिसाल के तौर पर भी हम बताया है। बे, जैसे बे को अलीफ में मिलाया, फिर बे है, बे में मिलाया, फिर चे में मिलाया, सीन में मिलाया, बे को अलीफ में मिलाया। और अलीफ को देखिए, पहले जो अलीफ आया है इसका मतलब ये है कि वो हर्फ के पहले होगा, और उस अलीफ में थोड़ा सा कज है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई हरफ उधर से आके मिलेगा, और आखिर में है इसका मतलब है आखिर में ये अलीफ होगा। तो इस तरह से अलीफ बे पे ते टे से, 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 बे अलीफ बे बे, बे छे, बे सीन, बे ये, अलीफ बे, छे अलीफ, दाल वाव अलीफ, बे अलीफ बे बे, बे छे, बे सीन, बे ये। बे 5 शक्ल में है, बे अलीफ बे बे, बे छे, बे सीन, बे ये। अलीफ देखिए आप, 3 जगह अलीफ लिखा है। पहला अलीफ किसी भी हर्फ के पहले आएगा तो वो अलग रहेगा। दूसरा बीच में जो अलीफ है उसमें देखिए थोड़ा पहले की तरफ मुड़ा हुआ है, कज है, तो वो कज इस बात की दलील है, यह अलामत है कि उसमें कोई हरफ आके मिलेगा। जैसे अलीफ में छे मिला है, और ये आखिर में जो अलीफ है ये बताता है कि ये अलीफ आखिर में आएगा और अकेला हो। तो इस तरह से अलीफ बे पे ते टे से सब का फ़र्क और नाम और जो है इस्तेमाल आपको बताया गया, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। बे पे ते टे से ये सब का शक्ल एक होता है, सिर्फ नुक्ते से फ़र्क होता है। जैसे यहाँ बे पे ते टे से है, इसमें फ़र्क है। इसी तरह से यहाँ भी 3 नुक्ता देंगे ऊपर से हो जाएगा, नीचे 3 नुक्ता देंगे पे हो जाएगा, 2 नुक्ता देंगे ते हो जाएगा। इसी तरह से सबको सिर्फ नुक्ता बदलते जाएंगे तो ये अपने शक्ल में काम करने लगेगा। तो आप इसको याद रखिएगा। अलीफ बे पे
تے ٹے سے. یہ ہندی کی بھی لکھا گیا ہے کہ آپ ہندی کے مدد سے اس کو جان سکیں. آج کسی بھی لینگویج کو سیکھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں ہر وسائل سے کوشش کیا جا رہا ہے اور آسان سے آسان تر بنایا جا رہا ہے. اس لیے آپ اس کی کوشش کریں گے کہ الف بے پے تے ٹے سے، 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 الف بے پے تے ٹے سے. بے کا 5 شکل ہے، یہ پانچوں شکل آپ کے سامنے ہے، اور بے کو کیسے قلم چلانا ہے یہ بھی آپ کے سامنے تیر کے نصاب سے ہم بتایا ہے، پھر اس کو مثال کو ملا کر کے بھی بتا دیا. اب آپ کو سمجھنے کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لکھنے کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ملانے کے لیے بھی کوئی بات پریشانی نہیں ہے. اب آپ صرف کوشش کریں گے آپ آگے بڑھ جائیں گے. اب یہ آپ کی کوشش پر منحصر ہے کہ آپ کتنا کوشش کرتے ہیں. جتنا کوشش کریں گے اتنا جلدی آپ آگے بڑھیں گے، اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی حرف آپ برابر جب لکھتے رہیں گے تو وہ حرف اپنے آپ صحیح ہوتا جائے گا، بنتا جائے گا. اور کیسے اچھا ہوگا یہ آپ کا لکھنے کا جو انداز ہے وہی بتائے گا کہ کس طرح اچھا ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ صرف تھیوری سے کام نہیں چلتا ہے، اصل چیز پریکٹیکل ہے. جب تھیوری آدمی حاصل کرتا ہے تو پریکٹیکل میں آتا ہے، اور پریکٹیکل میں جب اس کو کامیابی ملتی ہے تب جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے. تو دراصل پریکٹیکل ہے. یہ جو ہم تیر کا نشان دے کے آپ کو لکھنے کے لیے بتایا ہے یہ دراصل پریکٹیکل ہے، سمجھا کہ نہیں. یہ عملی مشق ہے، اسی کو پریکٹیکل کہتے ہیں، عملی مشق کہتے ہیں. یہ سب جو ملا کے آپ کو ہم بتایا یہ پریکٹیکل ہے، یہ عملی مشق ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس طرح سے ملانے والے حروف اور بھی ملیں گے، اور بہت زیادہ ملیں گے. تب آپ کو لگے گا کہ کیسے ملانا ہے، کہاں ملانا ہے، کیا ملانا ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں. اور اس کے لیے آپ کو وقت دینے کی ضرورت پڑے گی. تو آپ ہمیشہ اس کی کوشش کریں کہ لکھیں، پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، لکھنے کی کوشش کیجیے گا، تب آپ آگے بڑھ جائیں گے. روزانہ آپ کو روزانہ کم سے کم 10 منٹ تو اس کے لیے وقت لکھنے کے لیے دینا پڑے گا. جب 10 منٹ آپ روزانہ لکھیں گے بس آپ آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اگر کوئی پریشانی آپ کو ہوتی ہے تو پھر جیسے آپ کلاس دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسی طرح سے آپ سوال کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھا دیا جائے گا آپ کو بھی صحیح. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آج اب یہاں ہم لوگ کلاس ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوموار کو دوسرا کلاس شروع کریں گے. آئیے بھائی.